کوئلہ جو ہے بہت مہنگا ہو چکا ہے دنیا میں، اور اربوں ڈالر پاکستان کے کوئلے کی امپورٹ پر خرچ ہو رہے ہیں. جو بجلی کے منصوبے جو سی پیک میں لگے تھے بہت جدید، اب اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے ہم، اور پچھلی حکومت یہ کر سکتی تھی، مگر پچھلے 3 ہفتوں میں ہم نے دن رات کوشش کی اور بھرپور پلاننگ کے ساتھ کولیشن حکومت نے دن رات کوشش کی. خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہے، ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی کہ افغانستان سے کوئلہ کس طرح لایا جائے. آج ہم نے بڑی بھرپور میٹنگ کی ہے جس میں ہماری حکومت کے وزراء، متعلقہ سیکرٹریز، سول آفیسرز، افواج پاکستان کے آفیسرز نے مل کر بڑی بھرپور میٹنگ کی کہ افغانستان سے تورخم اور جو دوسرے جو انٹری پوائنٹس ہیں وہاں سے یہ کوئلہ کس طرح آئے گا. اور وہ کوئلہ اسی کوالٹی کا ہے جو ساؤتھ افریقہ سے امپورٹ ہوتا تھا اربوں ڈالر کے ذریعے. تو وہ کوئلہ اب انشاءاللہ اس کا انتظام کیا ہے ٹرانسپورٹ کا، ٹرکوں کے ذریعے، ریلوے کے ذریعے. یہ پچھلے 3 ہفتے جب IMF سے ہم کشتی لڑ رہے تھے، یہاں پر کوئلے کے لیے بھی کشتی کی جا رہی تھی، اور آج ہم نے ایک ٹھوس فیصلے کیے ہیں. جولائی سے انشاءاللہ افغانستان سے کوئلہ آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائے گا، اور اس طرح پاکستان کے سالانہ 2 ارب ڈالر بچیں گے. 2 ارب ڈالر الحمدللہ 2 ارب ڈالر بچیں گے، اور یہ کوئلہ آئے گا، اور روپوں میں یہ کوئلہ خریدیں گے. روپے ڈالر خرچ نہیں ہوگا، اور جو کوئلہ باہر سے آتا تھا اس سے آدھی قیمت پر ہوگا، اور اسی ایفیشنسی کا، جس سے کہ بجلی انشاءاللہ پیدا ہوگی ان بڑے منصوبوں میں. اسی طرح زراعت کے حوالے سے یہ خوردنی تیل جو ہے 4 ارب ڈالر کا ہم سالانہ امپورٹ کرتے ہیں. اگر ہم پاکستان میں ہم سن فلاور، کنولا اور وہ ہم پیدا کریں گے انشاءاللہ، تو اس سے جو امپورٹڈ جو آئل جو ہم کرتے ہیں اس سے بچت ہوگی، اور ملک کے اندر یہ ہم پیدا کریں گے. اس کے لیے زرعی بھائیوں کو، جو کسان بھائیوں کو ہم ترغیب دیں گے، انسینٹو دیں گے انشاءاللہ. اسی طریقے سے ہم کپاس اور گندم کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ ہم پوری طرح ہم کوشش کریں گے کہ اس کی پیداوار بڑھائی جائے، جس سے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ بحال ہوگی، توانا ہوگی. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل مراحل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم مل کر ہم نہ صرف اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، بلکہ ان مسائل کو، مشکلات کو حل کر کے ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو خوشحالی کی طرف قدم بڑھائیں گے، جس میں وقت لگے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم دن رات محنت کریں، جس کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی. مل کر انشاءاللہ یہ اقدامات، یہ پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں کرم فرمائے گا. مجھے کوئی اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ہم ان مشکلات سے ہم ضرور انشاءاللہ آزاد ہوں گے اور کامیاب ہوں گے. شرط یہ ہے کہ ہم کام پر ڈٹ جائیں، اور دوسرے جو غیر ضروری کام ان کو ایک طرف کریں، اور ضروری کاموں کے اوپر اپنی پوری توانائیاں اور وقت اور اپنا جو اذہان ہے اس کو خرچ کریں گے. تو انشاءاللہ جس طرح میں نے آپ کو کوئلے کا فارمولہ بتایا، آپ یقین کریں کہ 2 ارب ڈالر یہ 3 ہفتے میں جو کوشش کی، بیٹھے تھے کہ کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا. اور اب کوئلہ انشاءاللہ افغانستان سے جولائی سے شروع ہوگا، اور آہستہ آہستہ اس کی ترسیل بڑھتی جائے گی. پھر وہ وقت آئے گا کہ 100% افغانستان کے کوئلے سے یہ پلانٹ چلیں کہ 2 ارب ڈالر سال کے ہمارے بچیں گے، یعنی 400 ارب روپے آپ کی بچت ہوگی، اور اس سے اپنا پاکستان کے جو ٹرکس ہیں، ٹرانسپورٹ وہ چلے گی، ریلوے چلے گی. تو یہ وہ فوائد ہیں. اسی طریقے سے بے شمار اور اللہ تعالیٰ ہمیں راستے دکھائیں گے اگر ہم ہوش و